پروردگار بہروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، قرآن کریم کی مختلف آیات پر گفتگو ہوتی ہے، ہمارے ملک کے جید علماء تشریف لاتے ہیں، قرآن کریم سے ہمیں قریب کرتے ہیں۔ قرآن کریم ہم سے کیا مخاطبت کر رہا ہے، ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے اور ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے۔ زمین والوں سے اللہ تعالیٰ کا آخری کلام۔ اس پروگرام کرنے کا جو محرک ہے وہ یہی جذبہ ہے اور یہی ایک خیال ذہن میں آیا کہ قرآن کریم کی آیات کو عہد سے جوڑا جائے۔ آج انسانیت کو قرآن کریم کیا پیغام دے رہا ہے، اور یہ پیغام قیامت تک کے لیے ہے۔ خواتین و حضرات، ہمارے جو معزز علماء ہیں اس ملک کے، وہ تشریف لاتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو دور فرما دیتے ہیں۔ آج ہم سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 پر بات کروائیں گے اپنے ملک کے ایک ممتاز عالم دین سے، ایک مفسر قرآن سے۔ خواتین و حضرات، روز حشر کا منظر ہے۔ لما قضی الامر، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یعنی شیطان کے حوالے سے کہ جب تمام باتیں ہو جائیں گی، فیصلے ہو جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو شیطان کہے گا۔ شیطان کس سے کہہ رہا ہے، یہ بھی ہم سوال رکھیں گے، اور کہاں کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے۔ کیا شیطان جہنم میں کھڑے ہو کر جہنمیوں سے یہ بات کر رہا ہے کہ دیکھو جو میرے وعدے تھے وہ سب جھوٹے تھے، جو اللہ کے وعدے تھے وہ سب سچے تھے؟ خواتین و حضرات، میرا تم پر کوئی زور نہیں، میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ میں نے وسوسے ڈالے، تمہیں بھٹکایا، باقی کام تم نے کیا۔ خواتین و حضرات، شیطان، کیا تعارف ہے شیطان کا، کیا تعارف ہے ابلیس کا، یہ بھی ہم ایک سوال رکھیں گے اپنے معزز مہمان کی خدمت میں۔ پھر آگے جو مکالمہ ہو رہا ہے کہ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ۔ شیطان کہہ رہا ہے کہ مجھے ملامت نہیں کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ میں نے کیا کیا؟ میں تمہیں راستہ دکھایا اور تم نے خود یہ چاہا کہ تم اس گناہ کا ارتکاب کرو۔ خواتین و حضرات، کیا شیطان اپنی برات کا اعلان کر رہا ہے؟ یہ بھی ایک سوال رکھیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ شیطان یہ کہے گا کہ اب میں تمہاری فریاد رسی نہیں کر سکتا، اور نہ تم میری، اس سے پہلے تم نے مجھے خدائی میں شریک بنا کر رکھا تھا، میں اس سے بری ذمہ ہوں۔ خواتین و حضرات، یہ آیت اس طرح مکمل ہوتی ہے، بس ایک آخری حصہ کہ ایسے ظالموں کے لیے دردناک سزا یقینی ہے۔ خواتین و حضرات، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو مکالمہ ہو رہا ہے یہ کہاں ہو رہا ہے، یہ بھی ہم جو سوال رکھیں گے، سیکھیں گے اپنے معزز مہمان سے، اور ہم یہ بھی سیکھیں گے اپنے معزز مہمان سے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ یہ شیطان نے کبھی اللہ کا انکار کیا؟ اللہ کا انکار اس نے کبھی نہیں کیا۔ وسوسے ڈالے، باقی تمام کام تو انسان خود کرتا ہے، شیطان یہاں بیان کر رہا ہے۔ ایک سوال ہمارے ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ اب ہر انسان کے اندر شیطان اس کے خون میں گردش کرتا ہے، بس اپنے شیطان کو مسلمان کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے شیطان کو مسلمان کیسے کیا جاتا ہے، یہ بتائیں گے ہمیں محترم ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب، جو تشریف فرما ہیں اسلام آباد میں۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر صاحب پوری زندگی بس قلم اور کتاب، تعلم اور تعلیم سے وابستگی، اللہ اکبر،
خواتین و حضرات، قرآن کریم کو قرآن کریم سے بیان فرماتے ہیں اور بہت ہی سہل انداز میں تاثیر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بخشی، آپ کے کلام میں جو تاثیر ہے وہ آپ کا خاصہ۔ ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ ابراہیم اور آیت نمبر 22۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم صدق اللہ العظیم۔ جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سب سچے تھے اور میں نے جتنے وعدے کیے ان میں سے کوئی بھی پورا نہ کیا۔ میرا تم پر کوئی زور تو نہ تھا، میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے راستے کی طرف تم کو دعوت دی اور تم نے میری دعوت پر لبیک کہا۔ اب مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو۔ یہاں نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری۔ اس سے پہلے جو تم نے مجھے خدائی میں شریک بنا رکھا تھا میں اس سے بری الذمہ ہوں۔ ایسے ظالموں کے لیے تو دردناک سزا یقینی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین حضرات، محترم ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال رکھیں، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم میں کس نبی کا ذکر ان کی والدہ کے نام کے ساتھ کیا گیا ہے؟ درست جواب حضرت مسیح علیہ السلام۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ مسجد اقصی کی بنیاد کس پیغمبر نے رکھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت یوسف علیہ السلام یا حضرت سلیمان علیہ السلام؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، یہ جو اب شیطان کا مکالمہ ہو رہا ہے یہ کس وقت ہو رہا ہے؟ سمپل سوال ایک تو آپ کی خدمت میں یہ ہے، کیا شیطان جہنم میں کھڑا ہو کر جہنمیوں سے مخاطبت کر رہا ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انیبائے قرآن مجید کی جو آیات ہیں جس میں انسان کی پیدائش سے لے کر اس کے موت تک اور موت کے بعد آنے والی دنیا تک کے تمام معاملات کا ذکر ہے، جو ماضی میں ہو چکا وہ، جو آج کے دور میں ہو رہا ہے وہ، اور جو آئندہ آنے والے زمانے اور زمانوں میں ہونے والا ہے وہ مختلف انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ یقیناً یہ بات ہم بارہا پڑھ چکے
کہ اللہ رب العزت نے انسان کو جب اس زمین پر بھیجا تو وہ بغیر کسی منصوبے اور پلاننگ کے نہیں تھا. یہ پلاننگ کا حصہ تھا پہلے سے ہی کہ زمین پر انسان کو خلیفہ بنایا جائے گا اور اسے ایک آزمائش کے مرحلے سے گزارا جائے گا. یہ زمین اس کا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے بلکہ یہ عارضی قیام گاہ ہے. اس عارضی قیام گاہ میں اسے ایک خاص امتحان سے گزرنا ہے اور اگر وہ امتحان میں کامیابی سے گزرا تو اصل جو قیام گاہ ہے اس کی، جس میں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اسے ملے گی، اس میں وہ کامیاب رہے گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے راحتوں اور جنتوں میں اسے جگہ میسر آئے گی. لیکن اگر اس نے ایسا نہ کیا اور زمین پر اس امتحان میں ناکام ہوا، اس آزمائش میں ناکام ہوا، تو پھر آنے والی زندگی میں ایک مستقل عذاب اور ایک مستقل مشکل اس کے سامنے ہوگی. یہ بات ہم جانتے ہیں، لیکن اس کو بار بار بیان کرنا اس وجہ سے ضروری ہے کہ جب ہم ابلیس کی بات کریں یا ابلیس کے مختلف جو ہے وہ ہیلوں اور بہانوں کی اور اس کی چالوں کی بات کریں تو یہ سوال پیدا نہ ہو کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا ہی سب کچھ، تو پھر کس بات کی سزا دی جا رہی ہے. حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کا حصہ تھا اور ہے، اور اس میں سے ہم گزر رہے ہیں. سبحان اللہ. جہاں تک ابلیس کا معاملہ ہے، جس کے تمام چیلے اور اس کے کارندے اور اس کے کارکن، اس کے کام کرنے والے جنہیں ہم شیاطین کہتے ہیں، اس میں کچھ جنات سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ انسانوں سے تعلق رکھتے ہیں. وہ روز اول سے اس بات کو لیے بیٹھے ہیں اور یہ ان کا مشن ہے کہ اس نے اس انسان کو جو زمین پر بھیجا گیا اسے گمراہ کرنا ہے، صراط مستقیم سے ہٹانا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اسے موجب بنانا ہے اور اسے قیامت کے بعد رسوائیوں میں، ذلتوں میں، عذابوں میں مبتلا کرنا ہے. یہ بھی وہ مشن بھی جانتے ہیں اور اس کے لیے وہ کام بھی کر رہے ہیں. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے، اور جس حقیقت کو ہم حشر کے میدان میں تو جب جائیں گے تب دیکھیں گے، آج کی دنیا میں بھی جس میں ہم جی رہے ہیں اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی مفاد پرست انسان جو محض اپنا کام کروانا چاہتا ہو اور دوسرے کو فریب دے رہا ہو، اسے نقصان پہنچانے کی اس کی نیت پہلے ہی موجود ہو، تو وہ مختلف طریقوں سے اس فرد کو گمراہ کرتا ہے، بہکاتا ہے. اور جب وہ کسی بڑی مشکل میں مبتلا ہوتا ہے اور یہ بہکانے والا مفاد پرست خود بھی محسوس کرنے لگتا ہے کہ میں بھی اس مصیبت اور مشکل میں کسی نہ کسی طریقے سے مبتلا ہو رہا ہوں اور اس کا شکار ہونے والا ہوں، تو پہلا کام وہ یہ کرتا ہے کہ وہ انکار کر دیتا ہے کہ میں نے تو ایسا کوئی کام کیا ہی نہیں کہ جس کی وجہ سے تم اس نتیجے کو پہنچے ہو اور اس مصیبت سے دوچار ہوئے ہو. اس لیے جو حشر کا میدان ہوگا، اس میدان میں جب فیصلے کیے جا رہے ہوں گے اور فیصلے کیے جا چکے ہوں گے، دونوں صورتوں میں لما قضی الامر یہ اشارہ ہے کہ جہنمی جہنم میں بھیجے جا چکے ہوں گے اور وہاں پر وہ ایک دوسرے کو ملامت کرتے ہوئے الزام بازی شروع کر دیں گے. مختلف گروہوں پر الزام لگائیں گے اور کہیں گے کہ تم نے ہمیں صراط مستقیم سے اور راہ راست سے ہٹایا تھا، تمہاری وجہ سے ہم اس ذلت میں مبتلا ہوئے ہیں. لیڈرز کو جو ہے وہ تانا دیں گے، عام افراد اپنے قائدین کو اور اپنے رہنماؤں کو الزام دیتے ہوئے ان پر تانا زنی کریں گے. تو یہ ایک وتیرہ دنیا میں بھی موجود ہے کہ جو گمراہ کرنے والے، بھٹکانے والے کسی مشکل میں مبتلا ہوتے ہیں تو فوری طور پر انکار کر دیتے ہیں کہ ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا. تو یہاں پر بھی شیاطین، جس میں ان کا لیڈر جس کا نام ابلیس ہے، وہ بھی کہے گا اور باقی بھی درجہ بدرجہ اپنے اپنے مقام پر یہی کہہ رہے ہوں گے کہ جناب ہم نے تو آپ کو گمراہ نہیں کیا تھا، یہ تو تمہاری اپنی بے عقلی اور بے شعوری تھی کہ تم نے ہماری بات مان لی. اور شیطان کھل کر یہ کہے گا. دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم اور کتنا بڑا احسان ہے ہم پر کہ آنے والے حالات میں جو ہونے والا ہے اس کی خبر پہلے سے دی جا رہی ہے. سبحان اللہ. اور ہر باشعور انسان جو ہے
جس کو سمجھ بوجھ میسر ہو اور وہ یہ جانتا ہو کہ آنے والے اس لمحے میں فلاں مقام پر مجھے یہ نقصان ہونے والا ہے، اور کوئی خبردار کرنے والا اسے خبر دے رہا ہو کہ تم اس نقصان سے بچ سکتے ہو، اگر ابھی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو تو یقیناً پھر اس ہوش مند انسان کو اور عقل مند انسان کو اس خطرے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں باخبر کر رہے ہیں کہ یہ جن کے پیچھے آج تم چل رہے ہو، یہ کل آنے والے کل میں مکمل طور پر مکر جائیں گے، انکار کر دیں گے، تو ان کا سہارا مت تلاش کرو، یہ سائے ہے اور ان سایوں کے پیچھے مت چلو، یہ تو خود بھی ایک بڑے عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں اور تمہیں بھی در حقیقت اس عذاب میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ جو ہمارے ہاں ایک معروف مصرع بولا جاتا ہے کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے، تو یہ تو در حقیقت ڈوبے ہوئے ہیں اور ان کا اعلان روز اول سے کیا جا چکا ہے۔ کیا ہم قرآن مجید میں اور اس سے پہلے سابقہ آسمانی کتابوں میں تورات، انجیل، زبور اور جتنے بھی صحیفے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے ہم یہ نہیں جانتے کہ اللہ رب العزت نے ابلیس کو روز اول ہی سے یہ کہہ دیا تھا کہ تم اور تمہارے ساتھ چلنے والے جو بھی ہوں گے ان سے میں جہنم کو بھر دوں گا اور عذاب علیم، آگ کا، جلانے کا، ذلت کا، رسوائی کا عذاب تمہیں دیا جائے گا۔ گویا کہ اس عدالت عظمیٰ کی طرف سے تو یہ فیصلہ سنایا ہی جا چکا ہے ابلیس اور ان کے کارندوں کے لیے۔ یہ تو ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ جو ڈوب چکا اور جسے رجیم کیا جا چکا، اور جو قیامت کے دن یہ کہے گا، جی، اور جو قیامت کے روز ہے نا وہ یہ کہے گا تو اس کی پیروی سے بچو۔ ہاں بالکل، تو اس کی پیروی سے بچو۔ اس اعتبار سے یہ بہت ہی اہم آیت ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں خبردار کیا جا رہا ہے کہ جن کے پیچھے تم چل رہے ہو یہ آنے والے کل میں تمہارا ساتھ نہیں دیں گے اور تمہارا سہارا نہیں بنیں گے۔ اس لیے آپ نے جو سوال کیا اس اعتبار سے یہ دونوں باتیں ممکن ہیں۔ یہ بھی امکان ہے کہ جہنم میں پہنچنے کے بعد یہ سوال کریں اور ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہوئے اپنے آپ کو بری الذمہ قرار دینے کی کوشش کریں، کیونکہ قرآن مجید کی کئی آیات اس بات کی تائید کرتی ہیں کہ لیڈرز کو تانا دیں گے، جماعتوں کو تانا دیں گی، اور افراد شیاطین کو اور ابلیس کو تانا دیں گے، اور جواب میں وہ کہیں گے جناب ہم نے کیا کیا، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ اور آج کی آیت میں تو بالکل واضح طور پر یہ بات ارشاد فرما دی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ ابلیس لعین یہ کہے گا کہ جناب میں نے تو صرف یہ کیا تھا کہ برائی کی راہ دکھائی تھی اور اس کا بتایا تھا کہ یہ کر سکتے ہو تم، اور وسوسہ ڈالا تھا، تو تمہارا دل خود ہی اس کی طرف مائل تھا۔ جی ہاں، اور گناہ کی طرف تم خود گئے۔ جی، میں نے کبھی اللہ کا انکار نہیں کیا، یہ بھی شیطان کہہ رہا ہے۔ اس پہ آگے چل کے بات کریں گے، لیکن اب جو یہ شیطان ڈاکٹر صاحب یہ یہاں پر کہہ رہا ہے اور واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ اللہ کے وعدے سچے، میرے وعدے جھوٹے۔ اللہ کے کون کون سے وعدے جو قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں، جس جانب اشارہ کر رہا ہے یہ شیطان، اور اپنے وعدے کون کون سے جھوٹے؟ جیسے شیطان یہ وسوسے ڈالتا ہے، وعدے کرتا ہے، فقر و فاقے کے ڈراوے دیتا ہے، کوئی حشر نہیں ہے، کوئی حلال حرام نہیں ہے، کوئی جنت جہنم نہیں ہے، تم جو چاہو سو کرو۔ تو کیا ان وعدوں کی طرف اشارہ ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کے وعدے ان لوگوں کے لیے کہ جو نیک اعمال کرتے ہیں ان کے لیے کیسی کیسی جنتیں ہیں اور کیسے کیسے مقامات ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، کیا اس جانب اشارہ ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی بالکل انہی کی طرف اشارہ ہے، اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ان وعدوں کو جو اہل ایمان کے لیے اللہ رب العزت نے کیے، اس کی تفصیلات تو بہت زیادہ ہیں، لیکن اس کا جو مرکزی نقطہ ہے، جو جوہری نقطہ ہے در حقیقت، اور تمام کے تمام باقی اعمال وہ اسی کے ساتھ منسلک ہیں، وہ یہ کہ اللہ رب العزت کی طرف سے بارہا یہ بات کہی گئی کہ تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے۔ سبحان اللہ۔ پورے قرآن مجید میں اس ایک جملے کو مختلف پیرایوں میں اور مختلف انداز میں کئی بار دہرایا گیا
جس میں دو مرکزی باتیں بیان کی گئی ہیں. ایک ایمان جس میں اللہ تعالیٰ کی توحید خالص، اللہ تعالیٰ کا حاکم اعلیٰ ہونا، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کرنے والا ہونا، اللہ تعالیٰ کی اس کائنات کا خالق اور قیامت کے بعد ہر چیز کا فیصلہ کرنے کا اختیار والا ہونا، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی دیگر صفات اور قدرتیں ہیں ان سب پر ایمان. اور جس کا اللہ نے کہا ہے کہ تم اس کو بھی مانو، جیسے کہ قیامت ہوگی، حشر ہوگا، حساب کتاب ہوگا اور جزا اور سزا کا فیصلہ ہوگا، پھر جنت بھی ہوگی اور دوزخ بھی ہوگی، ان تمام باتوں کو تم مان لو. اور پھر یہ بھی مان لو کہ میں نے جن رسولوں کو اور جن انبیاء کو تمہاری رہنمائی کے لیے بھیجا ہے وہ میرے منتخب کردہ، میرے بھیجے ہوئے انبیاء اور رسول تھے. تم نے ان سب کو ماننا ہے اور سب پر ایمان لانا ہے، کتابوں کے حوالے سے بھی، فرشتوں کے حوالے سے. اس لیے ایمان اس کی پہلی بنیاد قرار پائی ہے. قرآن مجید نے اس میں بھی بالکل واضح انداز میں اور بغیر کسی ابہام کے یہ کہہ دیا ہے، جو آج کل ہمارے ہاں بہت سارے لوگ غلط فہمی پھیلانے کی کوشش کرتے بھی رہتے ہیں کہ جناب ایک انسان اچھا انسان دنیا میں بن کے رہے اور لوگوں کی عزت کرے، ان کی خدمت کرے، ان کے معاملات اچھے ہوں اور ایک منظم زندگی بسر کرے تو بس یہی کامیابی کے لیے کافی ہے. اللہ رب العزت نے بالکل دو ٹوک انداز میں یہ بات کہی کہ وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے ایماندار ہونا اور ایمان کو قبول کرنا یہ بھی لازمی حصہ ہے کامیابی کا. یہ وہ مرکزی سوال ہے جس کا جواب لازماً تم نے اقرار کی صورت میں دینا ہے. اگر یہ کر لیا تو پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہوگا جس میں اچھا کردار، اچھے اعمال، نیک کام، وہ سب کے سب اس کی فہرست میں آتے ہیں. اس لیے اللہ کا جو وعدہ ہے وہ یہ کہ جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ فرمایا ہے کہ جو ایمان لائیں گے اور جو اچھے عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے کہ قیامت کے بعد انہیں عزت سے نوازا جائے گا اور ان کے لیے وسیع اور عریض اور ایسی جنتیں کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، نہ اس کی وسعت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور نہ اس میں موجود اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، وہ تمہارے حصے میں آئیں گی. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تم نے نہ مانا تو پھر تمہارے لیے رسوا کن، دردناک، اذیتناک قسم کا عذاب بھی ہوگا، ایسی جہنم، اور پھر اس کی تفصیلات میں بہت کچھ اللہ رب العزت نے کہا. سبحان اللہ. اس لیے ایمان کے حصے میں یہ شامل ہو جانا چاہیے کہ نہ جنت کا انکار کیا جائے، نہ اس کی نعمتوں کا، نہ جہنم کا انکار کیا جائے، نہ اس کے عذابوں کا، اور نہ حشر میں جزا اور سزا کے فیصلوں کا انکار کیا جائے. اس کی بنیاد پر دنیا میں اپنے کردار کو، اپنے عمل کو، اپنے رویوں کو درست کرنے کی کوشش کی جائے. اس کے مقابلے میں جو آپ نے اشارہ بھی کیا اور قرآن مجید نے بڑی وضاحت کے ساتھ شیطان کے وعدوں کی طرف بھی توجہ دلائی ہے. شیطان نے سب سے پہلا جو وعدہ کیا وہ جناب آدم علیہ السلام ہمارے جد امجد سے کیا تھا، اور اسی وقت اس کا نقصان بھی پہنچ گیا اور اس کی خبر بھی اللہ رب العزت نے دے دی. اس ابلیس لعین نے یہ کہا تھا کہ اس درخت کے قریب چلے جاؤ تو ابدی زندگی آپ کو میسر آ جائے گی اور ہمیشہ ہمیشہ یہیں آپ قیام پذیر ہو جائیں گے، فرشتوں کے ساتھ، مقربین کے ساتھ آپ شامل ہو جائیں گے. اور اس وعدے کی بنیاد پر جیسے ہی وہ درخت کے قریب گئے، اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کی نافرمانی ہوئی، اگرچہ یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ اور منصوبے کا حصہ تھا تاکہ ہمیں سمجھایا جائے، لیکن یہ بات تو بالکل واضح ہو گئی کہ شیطان کا وعدہ اس وقت بھی غلط تھا اور وہ جھوٹا تھا اپنے وعدے میں، اور آج بھی جو ہم سے وہ مختلف طریقوں سے وعدے کرتا ہے، سبز باغ دکھاتا ہے، مختلف چیزیں دکھا کر ہمیں اس کی طرف مائل کرتا ہے اور یہ سمجھاتا ہے کہ دیکھو یہ کام کر لو گے تو اتنی دولت مل جائے گی، اس راستے پر چلو گے تو عزت مل جائے گی، وہ کام کر لو گے تو اگلے گریڈ میں پہنچ جاؤ گے، یہ مرتبہ مل سکتا ہے، وزارت اور حکومت مل سکتی ہے، وغیرہ وغیرہ. اور یہ سارے وعدے جو ہیں فحاشی کی طرف جاؤ گے تو اچھا ہوگا، مال و دولت ہوگی، اگر تم فحش کام نہیں کرو گے تو فقر و فاقے کا اندیشہ ہے. جی بالکل. اس کے مقابلے میں وہ ڈراتا بھی ہے کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو دنیا میں تنگ دست ہو جاؤ گے، بھیک مانگتے پھرو گے، تمہارے ہاتھ جو ہے وہ بالکل کنگال ہو جاؤ گے، یہ والا خوف بھی دلاتا رہتا ہے. اس لیے شیطان مختلف طریقوں سے اپنے انداز میں وہ جو لالچ دیتا ہے اس کی لالچ دینا بھی جھوٹا
اور وہ جو ڈراتا اور خوف دلاتا ہے اس کا خوف دلانا بھی جھوٹا، اس لیے کہ وہ تو ہے ہی کذابین میں سے۔ اس اعتبار سے اللہ رب العزت ہمیں سمجھا رہا ہے کہ قیامت کے بعد بھی اس شخص نے یا ابلیس نے یا اس کے ساتھیوں نے جو بھی تمہارے رہنما بنے ہوئے ہیں یا جن کے پیچھے تم چل رہے ہو اور اس کے پیچھے چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہو تو یہ تمہارے ساتھی نہیں رہیں گے، یہ آنے والے کل میں انکار کر دیں گے اور برملا کہیں گے کہ جناب ہم نے کچھ نہیں کہا، ہم نے تو محض ایک راستہ دکھایا تھا۔ تو اللہ نے جو تمہیں عقل اور شعور اور فہم و فراست دے رکھی تھی، آخر تم نے اسے استعمال کیوں نہ کیا؟ اگر ہم آج کی دنیا میں، آج کے زمانے میں اور آج کی زندگی میں اللہ کی عطا کردہ اس عقل کو اور شعور کو استعمال نہیں کریں گے اور بعد میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا، تو پھر الزام تو خود اپنے آپ کو دینا چاہیے کہ ہم نے خود اپنے ساتھ جو ہے وہ یہ غلط رویہ اختیار کیا اور اس نقصان کو پہنچے۔ تو شیطان یہ والی بات کہہ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو وعدے ہم سے کر رکھے ہیں ان وعدوں پر ہم پورے نہیں اترے، اور آج یعنی روز حشر جہنم میں جہنمی پہنچ گئے، شیطان ان سے مخاطبت کر رہا ہے، میرے وعدے جھوٹے تھے، اللہ کے وعدے سچے، اور اللہ کے وعدوں کو جنہوں نے سچا سمجھا، اس پر عمل کیا، وہ آج جنت میں ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سبحان اللہ، اور آپ نے یہ بات بالکل واضح کر دی آغاز میں ہی کہ شیطان جنوں میں بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں بھی۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی اب ذرا ہم آگے بڑھ رہے ہیں، یہ جو آیت آگے لے کے جاتی ہے بات کو۔ اب شیطان ایک اور بات بھی کہہ رہا ہے یہاں پر، جو باتیں آپ نے فرمائی وہ تو فرمائی آپ نے، اور اس طرف اشارے بھی آپ کے ہو گئے۔ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ۔ اب جو لعنتیں پڑ رہی ہیں شیطان کو، تو شیطان وہاں کیا کہہ رہا ہے؟ مجھ پر لعنت ملامت نہ کرو، اپنے آپ پہ کرو۔ ذرا اس کو کھول دیجئے۔ لعنتیں جیسے آپ نے اشارہ بھی خیر کیا تھا کہ فرد بھی اور گروہ بھی وہ شیطان پر لعنتیں بھیجیں گے، برا بھلا کہیں گے کہ ہم تمہارے بہکاوے میں آ گئے، اس کی وجہ سے ہمیں یہاں پہنچنا پڑا جہنم میں۔ تو شیطان یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے برا نہیں کہو، مجھ پر لعنتیں مت بھیجو، اپنے آپ پر ملامت کرو۔ ارشاد۔ دیکھیں انیق بھائی، جب ہم دنیا میں بھی کسی ایسی مشکل میں آتے ہیں تو بعض اوقات کچھ کر نہیں پاتے تو محض دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے الزام تراشی شروع کر دیتے ہیں یا غصے کا اظہار کرنا شروع کر دیتے ہیں، گالم گلوچ پہ اتر آتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے، تمہاری وجہ سے مجھے یہ مصیبت اٹھانا پڑی، بلیم گیم، تم نے بلیم گیم۔ یہ دیکھیے، یہ تو روزمرہ کی آپ کسی وقت بھی ہمارے مختلف چینلز دیکھتے ہیں تو یہ تو نظر ہی آتا ہے، ہماری مجالس میں بھی یہی پریکٹس دن رات ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ تو انسان کی کمزوریوں میں سے ایک کمزوری ہے۔ جس شخص نے بھی اپنی عقل استعمال نہ کی اور دنیا کے اچھے لوگوں کی باتوں کو قابل توجہ نہ سمجھا اور یہ سمجھا کہ یہ تو دقیانوسی قسم کے لوگ ہیں، انہیں دنیا میں ترقی کے بارے میں نہ پتہ ہے اور نہ یہ اچھی بات کہہ سکتے ہیں، بیکورڈ قسم کا ذہن رکھنے والے، رجت پسند، اس طرح کے مختلف القابات سے نواز کر وہ ان کی بات کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ حلال کھانے والے، یہ دینی اقدار اور دینی شعار کے پابند، یہ کیا جانے یہ بیکورڈ لوگ ہیں، ان سے کیا ہمیں فوائد حاصل ہو سکتے ہیں؟ ہاں، ان لوگوں سے ملو کہ جن کو 2 نمبریاں آتی ہوں، تاکہ ان سے ملاقات کر کے ان سے ڈیل کر کے کچھ فوائد حاصل ہوں۔ کیا یہ اللہ، رسول، قرآن، یہ شریفانہ انداز زندگی کیسے گزر بسر ہوتی ہے، اس پہ کیا باتیں کرنی یہاں پر؟ تو السلام علیکم اور وہاں سے اٹھ جاؤ، وہاں بیٹھ کر بات کرو کہ جہاں پر زمینوں پہ قبضے کرنے کے طریقے بتائے جاتے ہوں، جہاں پر مس ڈکلیریشن کے طریقے بتائے جاتے ہوں کہ تم جو چیز امپورٹ کر رہے ہو اس پہ ڈیوٹی اگر 50% ہے، تم اس کو ڈکلیئر کچھ اور کر دو، اور تم یہ بتاؤ جس پہ ڈیوٹی 15% ہے، تو تمہارے پیسے بچ جائیں گے، تو وہاں بیٹھنا زیادہ پسند۔ تو یہ سب شیطانی چالیں ہیں نا ڈاکٹر صاحب؟ جی انیق بھائی، یہی بات جو آپ فرما رہے ہیں، یہ جتنے بھی 2 نمبری کرنے والے افراد ہیں جب کسی مشکل میں پڑتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ وہی بات تو قرآن سمجھا رہا ہے ہمیں کہ دیکھو اس وقت پھر
ایک دوسرے پر اپنے غصے کا اظہار کرنے کے لیے تہمتیں لگتی ہیں، الزامات لگتے ہیں، گالم گلوچ پہ اتر آتے ہیں، اپنے دل کی بھڑاس نکالتے ہیں، غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ وہ وقت جب آئے گا تو اس وقت تو یہ سب کچھ کرنے کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ جی ہاں، فائدہ تو ابھی ہے کہ ابھی سے اپنے عقل شعور کو تم استعمال کرو، اور جو انبیاء نے راستہ دکھایا، جن پر انبیاء کے پیچھے چلنے والے، ان کے اصحاب، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، اس کے اولیاء، انسانوں کے دوست، خلق خدا کی خدمت کرنے والے، اللہ اور اس کے رسول کو نہ صرف ماننے والے بلکہ اس کے راستے پر چلنے والے، وہ جو اچھے لوگ تھے، تم ان کی باتوں کو آج ہی مان لو تو زیادہ بہتر ہے۔ یہ جن کے پیچھے تم چل رہے ہو، یہ تو نہ آج تمہارے ساتھی ہیں، نہ خیر خواہ ہیں، اور نہ آنے والے کل میں تمہارے ساتھی ہوں گی اور خیر خواہ ہوں گے، اس لیے ان کی بات مت مانو۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں سمجھا دی ہے تو شیطان کی زبان سے جو اس نے کہنا ہے اور جو بہت سے لوگوں نے سننا ہے، اور خدا نہ کرے کہ ہم بھی ان میں سے شامل ہو جائیں کہ ہم ان کی یہ بات سنیں، اور وہ یہ کہہ رہا ہوگا کہ لا تلومونی، مجھے ملامت مت کرو، ولوموا انفسکم، بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو، تو اس وقت سے پہلے ہی ہمیں ہوش کے ناخن لے لینے چاہیے اور انبیاء کی بات کی طرف توجہ کر لینی چاہیے۔ اپنی دنیا کو جس نے اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے بہتر بنانے کی کوشش کی تو اس کی تنگ دستی میں بھی آسانی ہے، ٹھیک، اور جس شخص نے ابلیس اور شیطان کے پیچھے چل کر اپنی دنیا میں آسائشیں جمع کرنے کی کوشش کی تو اس کی آسائشیں بھی در حقیقت اس کے لیے اذیت ناک جو ہے وہ راستے بن جائیں گے، اور اذیت ناک مرحلے میں وہ داخل ہو جائے گا۔ اس لیے ابھی سے ہمیں سمجھ لینا چاہیے اور اپنے آپ کو ابلیس کے راستے سے ہٹا دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ نے کچھ برائیوں کا اشارہ کیا ہے، جی ہاں، حقیقت میں تو ہر ایک باشعور انسان جی ہاں، ان برائیوں کو جانتا ہے، اگر وہ جاننے کی کوشش کرے یا سمجھنے کی کوشش کرے۔ ٹھیک، لیکن دنیا کی زندگی میں چونکہ امتحان ہے، اور امتحان میں تو بھول بھلائیاں ہوتی ہیں، اور مختلف ایسے طریقے آ ہی جاتے ہیں کہ جس میں آدمی جانتے ہوئے بھی ٹھیک، بعض اوقات اس کو نہیں پہچان پاتا، جی، اور اسی راہ پہ چل پڑتا ہے جس پہ اسے نہیں چلنا چاہیے۔ جی ہاں، تو اس اعتبار سے شیطان انسان کو بہکاتا ہے، جی ہاں، اور جب وہ بہکاتا ہے تو پھر وہ ہر چیز کی چمک سے انسان کی آنکھوں کو چندھیا دیتا ہے جی ہاں، کہ دیکھنے کے باوجود بھی وہ دیکھ نہیں پاتے، سننے کے باوجود بھی وہ سن نہیں پاتے۔ اللہ اکبر، اس وجہ سے وہ اسی غلط راستے پر بس چلتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ پھر جو ملک الموت ہے وہ زندگی کے اختتام کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ابھی سے ہمیں ٹھیک ہے، ہوش کے ناخن اچھا لینے ڈاکٹر صاحب، چاہیے اور کیونکہ اپنے اب آپ کو پروگرام کا سنبھالنا آخری چاہیے۔ وقت میں ہم داخل ہو گئے ہیں، تو اب میں چاہتا ہوں ذرا ٹو ڈوز اس حوالے سے کچھ باتیں آج جو کرنے کے کام ہیں، آپ نے بالکل بالوضاحت تمام یہ گفتگو فرما دی، کرنے کے کام جو آپ فرما رہے تھے کہ ابھی آج ہی ہم تیاری، یعنی اس تیاری سے مراد یہ کہ اپنے کام، طریقہ زندگی ہمارا کیا ہونا چاہیے۔ حزب اللہ اور حزب الشیطان، اللہ کی جماعت ہے یا شیطان کی جماعت ہے؟ ہم کس کا حصہ ہیں؟ رحمان اور شیطان، میرے ہر عمل سے، میرا کوئی بھی عمل ہو، اس سے رحمان خوش ہو رہا ہے یا شیطان خوش ہو رہا ہے؟ اگر یہ کرائٹیریا ہو جائے، یہ پیمانہ ہو جائے ڈاکٹر صاحب، اس بارے میں کچھ فرمائیے۔ اور میں نے انٹرو میں ایک سوال رکھا تھا، میں چاہ رہا ہوں ذرا اس پر بات آپ فرما دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہر انسان کے بدن میں شیطان ہوتا ہے، اس کے خون میں گردش کرتا ہے۔ ایک صحابی نے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہر انسان کے بدن میں شیطان ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی، ہر انسان کے بدن میں خون میں گردش کرتا ہے۔ اس صحابی نے سوال کیا کہ کیا آپ کے اندر بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ نے فرمایا ہاں، میرے اندر بھی، لیکن میں نے اپنے شیطان کو مسلمان کر لیا ہے۔ اپنے شیطان کو مسلمان کیسے کیا جاتا ہے؟ دیکھیے، جب ہم مسلمان کا لفظ بولتے ہیں تو یقیناً جانتے ہیں کہ مسلمان کا بنیادی معنی ہے اطاعت کرنے والا، سر جھکانے والا، جی ہاں، اور اس کے پیچھے چلنے والا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو اس سے بنیادی مقصد یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ میں شیطان کی بات مانوں،
شیطان میری بات مانتا ہے، شیطان کو مطیع بنا لینا، شیطان کو مطیع بنا لیا، اللہ یعنی مجھے اس کے پیچھے نہیں چلنا بلکہ اسے اپنے پیچھے چلانا ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والا ہوں گا۔ تو جو بھی شخص صراط مستقیم کا ادراک رکھتا ہے، یعنی اس کو سمجھتا ہے اور اس کے تقاضوں کو جانتا ہے، اور پھر جو بھی مقدور بھر کوشش ہو سکتی ہے، انسان کے بس میں جو کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ اس کے مطابق ایک اچھی زندگی جو اللہ کی اطاعت والی، خدمت خلق والی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت والی اور انسانوں کے ساتھ رواداری والی، وہ تمام باتیں جنہیں دنیا کا ہر اچھا انسان جانتا ہے، اور جسے بطور خاص جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول کے ذریعے سے بھی اور اپنے عمل کے ذریعے سے بھی ہمیں سمجھایا ہے۔ تو جو شخص ان باتوں کو اختیار کر لیتا ہے تو شیطان یقیناً اس بات پر ناراض ہوگا، اور اگر وہ مسلسل شیطان کی بات کا انکار کرتا رہے، اور اسی وجہ سے تو ہم بارہا اپنی مجالس میں، اور انیق بھائی آپ کی اس خوبصورت مجلس میں بات کر چکے کہ شیطان تو انتہائی کامیاب طریقوں سے بھی کوشش کرتا رہتا ہے اور ناکام بھی ہوتا ہے کبھی کبھار، کیونکہ وہ مسلسل لگا رہتا ہے اپنے مشن پہ، اور ہر قدم پر آپ ابھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور اگلے ہی لمحے وہ ایک نئے روپ میں، ایک نئے انداز میں بہکانے کے لیے آ کھڑا ہوتا ہے۔ انیق بھائی، میں تو کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ عجیب بات ہے کہ شیطان کو خبر ہے کہ وہ غلط راہ پہ ہے، شیطان کو پتہ ہے کہ اس نے جہنم میں جلنا ہے، اس کے باوجود بھی وہ اپنے غلط راستے پر پوری ڈھٹائی کے ساتھ اکڑا ہوا ہے، اور اس میں ذرا بھی غفلت نہیں کرتا، اس میں چوکتا نہیں ہے، جبکہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم اس کے پیچھے مت چلو، وہ تمہیں ذلت اور رسوائی اور عذاب میں لے جانے والا ہے، اور ہم یہ جانتے ہوئے بھی اسی کی بات مانتے ہیں اور اسی کے پیچھے چلتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو در حقیقت ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ شیطان نے تو یہ کرنا ہی کرنا ہے کہ اس نے تمہیں بہکانا ہے، اگر تم نے اس کی بات مان لی تو گویا تم شیطان کے ساتھی بن گئے، لیکن اگر شیطان کی بات ماننے سے تم نے قولی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی انکار کر دیا، وہ جو کہے اس کا انکار کرو، وہ جو کہے اس کی بات نہ مانو، تو پھر یقیناً وہ آپ کا اطاعت کرنے والا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اب یہاں پر ایک سوال میں جو آپ سے سیکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ قرآن کریم بھی فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ لا تتبعوا خطوات الشیطان، یہ قرآن کریم نے دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی اتباع نہیں کرو۔ جیسے بھی گفتگو میں بات آئی کہ شیطان کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے بلکہ شیطان کو اپنا مطیع بنا لینا چاہیے، بلکہ اس کو اگر ہم آگے بڑھ کر بات کریں کہ شیطان کی کیا ماننی، پھر شیطان اور رحمان کا بھی ابھی ذکر ہو گیا۔ میرا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ یہ جو گفتگو ہے، جو فلسفہ ہے، جو فکر ہے، جو روح ہے اس بات کی، وہ تو آپ نے بیان فرما دی۔ یہ کہنا بہت آسان ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب، جو آپ نے گفتگو فرمائی، تھوڑا سا میں نے بھی عرض کیا، لیکن یہ کہ جو پائے استقامت متزلزل نہ ہوں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اے اللہ تو نے ہمیں ہدایت بخشی دی ہے، تو بس یہ کہ ہمیں اس پر ثابت قدم رکھ، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اللہ اکبر۔ تو یہ شیطان کی پیروی ہم دیکھتے ہیں، آپ ہم سے زیادہ دنیا کو دیکھتے ہیں، جانتے ہیں آپ کہ بہت سے لوگ جو نیکوکار ہوتے ہیں، جو حلال اور حرام کی تمیز بھی رکھتے ہیں، حق اور باطل اچھی طرح سمجھتے بھی ہیں، لیکن ایک وقت یہ آ جاتا ہے ان پر کہ ان کے جو میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ پائے استقامت میں ڈگمگانا، تو اس ڈگمگاہٹ کے شکار ہونے سے بچاؤ کے لیے انسان کو کرنا کیا چاہیے؟ سمپل سوال آپ کی خدمت میں، ثابت قدمی کیا ہوتی ہے؟ اے اللہ میں نے تیری طرف رخ کر لیا۔ انیق بھائی دیکھیے، 3 باتیں ہمیں اختیار کرنی چاہیے، اور اگر ہم ان کو اختیار کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اپنے اس صراط مستقیم پر ہم ثابت قدم رہ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات
تو در حقیقت اللہ کی اور اس کی رسول کی باتوں کا علم ہمیں حاصل کرنا چاہیے اور جاننا چاہیے، کیونکہ میں جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، ہم اپنی آس پاس کی دنیا کو دیکھتے ہیں، ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو ابھی بہت ساری باتوں سے ویسے ہی ناواقف ہے، اور ناواقفیت کی وجہ سے وہ شیطان کے چکروں میں آ جاتا ہے اور اس کے ہتھ کنڈوں میں وہ استعمال ہو جاتا ہے۔ میرا اشارہ اس لیے ان افراد کی جانب ہے جو جانتے ہیں۔ جی میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ دیکھیے، جس نے پہلا جان لیا، لیکن اس کے بعد شیطان تو پھر کسی کو نہیں چھوڑتا نا، اس کے نزدیک ایک عام آدمی ہو جس کے پاس علم ہے، یا ایک خاص آدمی ہو جس کے پاس، ایک عام آدمی جس کے پاس علم نہیں ہے اور ایک خاص جس کے پاس علم ہے، شیطان نے تو ہر قسم کے آدمی کو شکار کرنا ہے، اور اس کا تجربہ تو سب سے زیادہ ہے، وہ بہت کچھ جانتا ہے۔ اس لیے اگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، جائز اور ناجائز کو، حلال اور حرام کو، خیر اور شر کو جان لیتے ہیں کہ یہ ایسا ہے اور یہ ایسا ہے، اس کے باوجود بھی ہم سب کسی نہ کسی وجہ سے کسی نہ کسی وقت شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ پھر ہمیں دو کام کرنے ہیں۔ ایک کام اللہ تعالیٰ سے مستقل دعا کرتے رہنا چاہیے اور مستقل اس سے توفیق مانگتے رہنا چاہیے، جو ابھی آپ نے جس آیت کا حوالہ دیا، اور جس آیت کا حوالہ دیتے ہی یقیناً آپ کے دل کی کیفیت اس کیفیت میں چلی گئی جس میں ایک مومن کو جانا چاہیے کہ جب ہم اپنے اللہ سے یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ، صراط مستقیم کو اگرچہ میں جانتا ہوں لیکن اس پر چلنا آسان نہیں ہے، میں ایک کمزور اور ناتواں انسان ہوں، بہک جانا، بھول جانا، غفلت میں پڑ جانا، سستی کا شکار ہو جانا، یہ سب کمزوریاں میرے اندر پائی جاتی ہیں۔ اے اللہ، اگر تو نے ہمت نہ بندھائی اور تو نے سہارا نہ دیا تو میں صراط مستقیم پر زیادہ دیر چل نہیں سکوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے۔ جس شخص نے علم کے بعد اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کی تو توفیق طلب کرنے کے بعد اس کے لیے اس نیکی پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن تیسرا مرحلہ ابھی باقی ہے، وہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں، مجھے خبر بھی ہے کہ یہ کام نیک ہے، اچھا ہے، یہ مجھے کرنا چاہیے، میں چاہتا بھی ہوں کہ یہ کام واقعی ہونا چاہیے، اس کے باوجود بھی شیطان مختلف طریقوں اور ہیلوں بہانوں سے مجھے اس کام سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں اس کو آسان طریقے سے سمجھانے کے لیے، فجر کی نماز پڑھنا ہر مومن، ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے، اور فجر کی نماز پڑھنا لازم ہے، اور اس کے لیے ہر ایک ایماندار آدمی یہ جانتا ہے کہ اسے یہ نماز ادا کرنی چاہیے۔ اس نے الارم بھی لگا لیا، اس نے نیت بھی کر لی، لیکن جیسے ہی اذان ہوئی اس کی نیند میں زیادہ شدت آنا شروع ہو جاتی ہے، اس کو زیادہ سکون ملنے لگتا ہے، اور وہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ یہ 5 منٹ اور بس آرام کر لیں، ابھی اٹھتا ہوں۔ شیطان جو ہے اسے مختلف طریقوں سے اس نیک کام کے جاننے کے باوجود اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں کس بات کی ضرورت ہے؟ یہاں اس ہمت کی ضرورت ہے جو آدمی ایک بار کر لے تو جیسے ہی اس نے ہمت کی، علم بھی موجود تھا، اللہ سے توفیق بھی طلب کر لی، دعا کرنے کے بعد اس نے کچھ اسباب بھی مہیا کر لیے، لیکن اس کے باوجود شیطان آخری لمحے تک اس نیک کام سے اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی وجہ سے جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے، پہلی ہمت یہ ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق فوراً وہ دعا پڑھ لی جائے کہ اللہ تعالیٰ تیری حمد اور تعریف کہ تو نے موت کے بعد مجھے زندگی عطا کر دی۔ اس دعا کے بعد پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا جائے، اور اس کے بعد ایک ہمت کر کے جو ہے وہ وضو خانے کی طرف رخ کر لیا جائے۔ آپ دیکھیے گا، اور بارہا یقیناً آپ اس تجربے سے گزرے ہوں گے، کہ جس شخص نے اس نیت کرنے کے بعد وضو کی طرف رخ کر لیا تو پھر شیطان ہمت ہار جاتا ہے، جی، اور اپنی شکست تسلیم کر اور اپنی شکست تسلیم کر لیتا ہے۔ یعنی شیطان اس وقت تک انسان کے پیچھے لگا رہتا ہے جب تک وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ ابھی گرا کہ ابھی گرا، اس نے میری بات ابھی مانی کہ ابھی مانی، وہ آخری لمحے تک اس بات کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ لیکن جیسے ہی کوئی اللہ کا بندہ اللہ سے توفیق طلب کرنے کے بعد ہمت کرتے ہوئے اس کام کو کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی
نصرت فرماتے ہیں، اس کی مدد فرماتے ہیں، اور شیطان پھر اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے وہ پسپائی اختیار کر جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے پسپا کرنا ہے شیطان کو۔ جب تک ہم پسپا نہیں کریں گے اس شیطان کو اور ہمت کے ساتھ اس اچھے کام کو کرنے کے لیے اللہ کی توفیق سے قدم نہیں اٹھائیں گے، اس وقت تک یہ توفیق ملے گی نہیں۔ ڈگمگاتا انسان وہی ہے کہ جو اپنی ہمت چھوڑ دیتا ہے اور شیطان کی ہمت کو بڑھانا شروع کر دیتا ہے۔ آپ نے جو بات ارشاد فرمائی کہ انسان ڈگمگاتا ہے، کیوں ڈگمگاتا ہے؟ اس لیے کہ شیطان اسے لالچ دے رہا ہے، لالچ کی وجہ سے انسان بعض اوقات کمزور پڑ جاتا ہے، انسان اسے خوف دلاتا ہے، خوف کی وجہ سے بعض اوقات انسان کمزور پڑ جاتا ہے، اور ہم اپنی مجالس میں دیکھتے رہتے ہیں۔ انیق بھائی، آپ یقیناً ان تجربوں کو اپنی زندگی میں کئی بار دیکھ صبح چکے شام ہوں گے۔ دیکھتے ہیں۔ ایک حق بات ہے اور میں جانتا ہوں کہ یہ حق بات ہے اور مجھے یہ حق بات کہنی چاہیے۔ سلیقہ اور حکمت اپنی جگہ، اس سے انکار کسی صورت میں نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک ہلکا سا خوف تو ہوتا ہے، اور شیطان اس خوف کو بڑھا دیتا ہے کہ اس مجلس میں اگر میں نے یہ سچی بات کہہ دی تو پھر نہ جانے کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے، باس ناراض بھی ہو سکتا ہے، بہت سارے لوگ تانا بھی دے سکتے ہیں۔ بس یہ وہ کمزوری ہے کہ شیطان اس کمزوری سے فائدہ اٹھا کر اسے سچی بات کہنے سے روک دیتا ہے۔ ٹھیک۔ اس اعتبار سے زندگی میں بہت سارے مراحل ایسے آتے ہیں کہ جس میں وہ انسان کی کسی بھی معمولی کمزوری کو بنیاد بناتا ہے اور اس کے قدم کو وہ پھسلانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بعد اپنی ہمت کو قابو رکھتے ہوئے اور اس کو قائم رکھتے ہوئے قدم اٹھا لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ یقیناً اس کی ہمت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جیسے ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمایا، پڑھتے رہنا چاہیے اور اللہ سے مدد مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے ساتھ ثابت قدمی پر قائم رکھے۔ ڈاکٹر صاحب فجر کی نماز کی آپ بات فرما رہے تھے تو مجھے حضرت علی علیہ السلام کا وہ جملہ یاد آیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں مجھے دو چیزیں بہت پسند ہیں، سردیوں میں فجر کی نماز اور گرمیوں میں روزے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو شیطان کو شکست کیسے دی جاتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں تعلیم کیا۔ ہمیں شیطان کے ساتھ کیا تعلق رکھنا چاہیے؟ اس کے ساتھ کیا تعاون کا تعلق ہو یا اس کو ہر قدم پر ہم اسے شکست فاش دیں اور یہ بتائیں کہ آج کا پورا دن صبح سے شام تک جب ہم بستر پہ جائیں تو ہم یہ بس اپنا احتساب کر لیں کہ آج شیطان جیتا یا میں جیتا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب؟ جناب علی، میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار ڈاکٹر صاحب، آپ تشریف لائے اور آپ نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 پر تفصیلی گفتگو عطا فرمائی۔ اللہ آپ کو اچھا رکھے۔ خواتین و حضرات، یہ قرآن کریم کی مختلف آیات پر روز گفتگو فرماتے ہیں ہمارے ملک کے ممتاز علماء، اور ان آیات کو قریب کرتے ہیں ہم سے، معنی اور مفاہیم واضح کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ قرآن کریم ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے اور ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا، بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی ہیں۔ آخری حصہ کہ ایسے ظالموں کے لیے دردناک سزا یقینی ہے، اللہ تعالیٰ یہاں آیت مکمل کر رہا ہے، تو وہ دردناک سزا پانے والوں میں کہیں ہم تو شامل نہیں ہیں۔ ہمیں قدم قدم پر یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ کوئز، کل کا سوال، اس کا درست جواب، آج کا سوال، یہ ابھی آخری مراحل ہیں آج کے پروگرام کے، وہ آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم میں کس نبی کا ذکر ان کی والدہ کے نام کے ساتھ کیا گیا ہے؟ درست جواب حضرت مسیح علیہ السلام کا۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ مسجد اقصیٰ کی بنیاد کس پیغمبر نے رکھی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، یا حضرت یوسف علیہ السلام نے، یا حضرت سلیمان علیہ السلام نے؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343009080، ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218
825019 وقت قرآن اندازی کا کراچی میں کوئی مہمان نہیں ہے ہمارا، تو یہ ذمہ داری میں ادا کر رہا ہوں۔ ارشاد احمد صاحب پشاور سے، ارشاد احمد صاحب پشاور سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حلال کمائی کی لذت اس شخص کو محسوس ہوتی ہے جو حرام کمائی چھوڑنے کی مکمل کوشش کرتا ہے۔ حلال کمائی کی لذت اس شخص کو محسوس ہوتی ہے جو حرام کمائی چھوڑنے کی مکمل کوشش کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار